آپ کے والد سردار لال خان مگسی صاحب بھی متحرک سیاسی کارکن تھے اور رہنما تھے. انہوں نے پی پی کو جوائن کیا. میرا گمان ہے کہ انہوں نے پی پی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی سٹینڈ کیا. جی. آپ کی ملازمت بھی پی پی کے دور میں ہوئی شاید. جی. مجھے نہیں پتا. میں یعنی آپ نے جب مختصر سے عرصے کے لیے آپ نے ملازمت کی وہ پی پی کا دور تھا جب آپ کو ملازمت ملی. جی. پھر آپ مسلم لیگ کاف میں آپ شامل ہو گئے اور آپ نے 7 سال چبارہ کی نظامت کی اور اس کے بعد جو ہے پھر آخری سال آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت سے منتخب کیا. اس سیاسی مد و جزر کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نظریاتی سیاست ہے یا مصلحت کی سیاست ہے؟ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ جی انجم شہرائی صاحب، اصل میں یہ تھا کہ میں نے 98 میں کالج 89 میں میں نے کالج چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے نا میں عملی سیاست میں نے حصہ لینا شروع کیا. تو اس سے پہلے میرے والد صاحب سیاست مین تھے. انہوں نے 85 اور 88 کا الیکشن پی پی کے ٹکٹ سے لڑا جو ان لکیلی وہ لوز کر گئے. اس کے بعد میں جو ہے سن 2000 میں پہلا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا اور میں بطور ناظم منتخب ہوا. اور اس کے بعد سن 2001 میں نے بطور تحصیل ناظم کنٹیسٹ کیا. مسلم لیگ میں تھے نا آپ کاف میں؟ جی میں مسلم لیگ میں اس طرح تھے کہ ہمارا ایک شروع سے ہمارے بزرگوں کا ایک تعلق سیڑ خاندان کے ساتھ تھا اور اس وقت ہماری کوئی پارٹی نہیں تھی. اس وقت ہماری پارٹی سیڑ خاندان تھا، یعنی علاقائی گروپ تھا، علاقائی گروپنگ کی ہماری سیاست تھی. اور ہم شروع سے ہمارا بزرگ جو ہے وہ سیڑ خاندان کے ساتھ اٹیچ تھا اور سیڑ خاندان جس بھی پارٹی میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی اسی پارٹی دوستی نبھاتے رہے. تو اس کے بعد جو ہے میں تحصیل ناظم منتخب ہوا، لیکن میں نے نہ تو کوئی پارٹی جوائن کی نہ میں نے کسی پارٹی میں اعلان کیا. تو آزاد حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا. اور جب 2005 کا الیکشن ہوا تو اس میں مسلم لیگ کاف کا نامینی تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں نے چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا، بلکہ میں نے جب تحصیل نظامہ سے ریزائن کیا تو اس وقت مسلم لیگ کاف کا ستارہ عروج پر تھا اور میاں محمد نواز شریف جو ہے اس وقت وہ ملک سے باہر تھے اور کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا. میں نے اس وقت اقتدار کے دوپہر تھے جب ریزائن کیا تحصیل نظامت سے، اور اس وقت جب میں نے مسلم لیگ جوائن کی تو اس وقت مسلم لیگ کی بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن میں چونکہ نظریاتی طور پہ مسلم لیگ کو اچھا سمجھتا تھا، میں نے اپنے خیال سے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ایک اچھی پارٹی جوائن کرنی چاہیے، جس پارٹی کا کوئی مستقبل ہو یا جس پارٹی کا کوئی منشور ہو، جس پارٹی کا کوئی لائحہ عمل ہو جو ملک و قوم کے بارے میں اچھی سوچ رکھتی ہو. تو میں نے اس نظریے سے بغیر جیت ہار کے مستقبل میں کیا ہوگا، اس وقت میں نے ایک پارٹی جوائن کی. لیکن الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ آپ کی پہلی باضابطہ سیاسی پارٹی ہے یا مسلم لیگ کاف پہلی باضابطہ سیاسی پارٹی تھی؟ نہیں، میں نے مسلم لیگ کاف جوائن نہیں کی، لیکن میں اس وقت جب دوسری مرتبہ 2005 میں تحصیل ناظم بنا تو اس وقت میں مسلم لیگ کاف کا نامینی تھا. لیکن میں کسی بھی پارٹی کا عہدیدار نہیں رہا، نہ میں نے کسی پارٹی کا فارم فل کیا، نہ میں کسی پارٹی کا عہدیدار رہا ہوں. پہلی بار میں نے اگر بطور پالیٹیشین جو فارم فل کیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون. چلیں ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ آپ پرویز مشرف دور میں 7 سال 2002 میں اور 2005 میں تحصیل ناظم رہے. جی بلا شبہ آپ نے بے شمار ترقیاتی کام کرائے ہوں گے، ڈیولپمنٹ بھی کرائی ہوگی. کیسا دور تھا وہ سابقہ دور؟
جی سابقہ دور جو تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے واقعی ایک بہتر دور تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں خاص طور پہ ہماری تحصیل چوبارہ جو ایک پنجاب کی سب سے بیکورڈ تحصیل ہے، جہاں پہ کبھی کسی بھی سیاستدان نے ترقیاتی کاموں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ سوتیلی کا سلوک ہوتا آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب میں تحصیل ناظم منتخب ہوا تو میں نے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی دوڑ دھوپ سے وہاں پہ بے شمار ڈیولپمنٹ کرائی، اور اربوں روپے کے میں نے وہاں پہ ترقیاتی کام کرائے. حالانکہ ہماری جو ٹی ایم اے چوبارہ تھی اس کے وسائل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور ہمارا تقریباً جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ بنتا تھا وہ تقریباً 40 لاکھ کے برابر تھا. یعنی 40 لاکھ اس طرح سمجھیں آپ کے 2 کلومیٹر سڑک آپ ایک سال میں بنا سکتے تھے، جو ہمارا ترقیاتی بجٹ تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے محنت کوشش کر کے تو اس کو ہم نے 40 لاکھ سے بڑھا کر کروڑوں تک ہم لے گئے. اور جب میں نے تحصیل نظامہ سے ریزائن کیا، اس سے قبل جو ہمارا بجٹ تھا وہ 15 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ کے جو ہے ٹینڈر ہم نے لگائے تھے. تو اس دور میں جو متنازع ہوئے تھے، جی، جو ہمارے فاضل دوست سردار شہاب الدین خان صاحب نے سیشن جج صاحب کو اپلیکیشن دے کر متنازع ہوئے تھے، یعنی وہ 15 کروڑ کے جو آپ کے ترقیاتی پروگرام تھے ان پہ آپ کے جو حریف تھے، جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے متنازع کر دیا تھا، اور وہ کینسل ہو گیا تھا شاید جی، اور وہ 15 کروڑ ضائع ہو گئے. جی جی، اس کا کریڈٹ آپ سردار شہاب الدین کو دیں گے؟ جی جی بالکل، صاحب ظاہر ہے انہوں نے اپلیکیشن دی سیشن جج صاحب کو، اور ان کی درخواست پہ وہ کینسل ہوئے تو، اور اب تک وہ دوبارہ اس کا آیا نہیں ہو سکا. جی نہیں. اچھا خان صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ترقیاتی دور جو تھا، جو آپ کا سرمایہ ہے آپ کی سیاسی زندگی کا، جس میں آپ نے اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کیا بقول آپ کے، جی، تو کیا وہ دور موجودہ جمہوری سیٹ اپ سے بہتر دور تھا؟ نہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ترقیاتی حوالے سے تو ایک بہتر دور تھا کہ ہمیں فنڈنگ مل رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم محروم لوگ تھے اور ہم نے ترقیاتی کاموں کا کبھی نام و نشان تک نہیں دیکھا تھا، اس دور میں ہمیں ترقیاتی فنڈ ملے. ہم نے اس دور میں ڈیولپمنٹ بھی بہت کرائی. اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہتر تھا اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بہتر تھا. لیکن اس دور میں کچھ یہ تھا کہ جس طرح یہ ضلعی سسٹم آئے، اس میں کچھ خامیاں بھی تھی کہ ایک بندہ جو ہے اس کو آپ پورے ڈسٹرکٹ کا اختیار دے دیں اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ